میرے مسلمین بھائیوں اور بہنوں، واٹس ایپ کے ذریعے میرے پاس کسی نے تبلیغی جماعت کے مشہور و معروف عالم طارق جمیل صاحب کی تقریر بھیجی، ویڈیو تقریر۔ اس تقریر میں طارق جمیل صاحب پانی کا گلاس لے کر کھڑے ہیں ایسے ہی، اور کھڑے ہو کر پانی خود پی کر دکھا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے، اور ثبوت میں پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہتے ہیں میری طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا، اور پھر یہ فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا نام، کیا واقعہ یہ عالم ہے یا ڈھول کا پول ہے؟ صرف تقریر اچھی کرنا جانتا ہے۔ اب جو بھی یہ اس عالم صاحب کی تقریر دیکھے گا، سنے گا، وہ کھڑے ہو کر پانی ضرور پیے گا، اور سنت سمجھ کر پیے گا۔ یہ جو بھی گناہ کرتا رہے گا، سارا وبال اس کی گردن میں پڑتا رہے گا جب تک وہ کرتا رہے گا۔ ہاں، پھر پہلے کہتے ہیں سنت ہے، پھر تھوڑی سی آگے چل کر کہتے ہیں نہیں، پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے بیٹھ کر پانی پینا۔ وہیں پر پھر کیا کہتے ہیں، شرعی مسئلہ نہیں ہے، پھر کہتے ہیں نہیں، یہ جو ہے نا، اس کا تعلق صحت سے ہے، یہ طبی لحاظ سے اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ کر پیو۔ پھر کہتے ہیں نہیں، یہ مستحب ہے، وہیں پر پھر کہتے ہیں مستحب ہے، پھر کہتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پینا گناہ نہیں۔ یہ تمام الفاظ، یہ تقریر میرے پاس محفوظ ہے، جو دیکھنا چاہے، سننا چاہے، جب چاہے سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ بھئی ایک ہی مسئلہ ہے، پہلے کہتا ہے سنت ہے، پھر کہتا ہے نہیں، پھر کہتا ہے بیٹھ کر پانی پینا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ صحت کے لیے ہے، طبی لحاظ سے ہے، پھر کہتا ہے کھڑے ہو کر پینا گناہ نہیں۔ اب انہوں نے دلیل پیش کی، میں اس کا جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ میرا جواب بھی لوگوں تک پہنچ جائے، اور جو اس اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت میں اس نے حکم دیا ہے اس سے بھی لوگ بچ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا، حالانکہ یہ ایسے نہیں ہے، یہ حدیث میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا، اور صرف یہ بیان تو کر دیا۔ طارق جمیل صاحب نے حدیث کا نام نہیں بتایا کہ یہ کس حدیث میں ہے، یہ بھی نہیں بتایا، بس اللہ کے نبی، ان کے یہاں سب چلتا ہے، لیکن میں ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الرضاع میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ 9 بیویاں تھیں، اور روزانہ ایک بیوی کے پاس ایک دن گزارتے تھے، ایک رات، تو آخری بیوی کا دن 9ویں دن آتا تھا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیک وقت 9 بیویاں تھیں۔ تو آج اگر میں طارق جمیل صاحب سے کہوں، طارق جمیل صاحب، حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے گھر میں 9 بیویاں تھیں، تو آج 9 بیویاں رکھنا سنت ہے، اس لیے میں 9 بیویاں رکھوں۔ کوئی عالم مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ پوری دنیا کے مفتی عالم اس بات کو نہیں مانیں گے، یہ مانیں گے کہ سنت تو ہے نا، اللہ کے نبی نے جو کام کیا وہ سنت ہے۔ ہاں، سب یہی بات کہیں گے کہ نہیں، یہاں پر ایک اصول ہے علماء کرام کا۔ کیا طارق جمیل صاحب نے مدرسوں میں یہ اصول نہیں پڑھا، یا ان کو استادوں نے نہیں پڑھایا؟ جو یہاں پر ہے وہ یہ اصول ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے خلاف آپ کا حکم آ جائے تو پھر امت آپ کے فعل پر عمل کرنے کی پابند نہیں، بلکہ آپ کے حکم پر عمل کرنے کی پابند ہے۔
بالکل یہ اصول مسلمہ ہے، تمام علماء اس بات کو مانتے ہیں۔ اب آتے ہیں یہاں پر یہی اصول اپناتے ہیں، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ اگر بالفرض حضرت علی نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا، حالانکہ حقیقت میں ایسے نہیں ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ بعد، تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تو ہوا۔ اب میں اس کے مقابلے میں صحیح مسلم کتاب الاشربہ کی روایتیں پیش کرتا ہوں، حدیثیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر ان آ جائے تو یہ بڑی پکی ٹھوس بات ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا جہاں یعنی منع کیا، ان شرب قائما، کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا، یہ صرف منع ہے۔ دوسری حدیث ہے اسی صحیح مسلم میں، اسی باب میں، حضرت انس اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما دونوں فرماتے ہیں، دو صحابی ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ زجر عن الشرب قائما، وہاں ہے نہا ان منع کیا، یہاں ہے لفظ زجر، زجر کے معنی کسی کو ڈانٹ کر روکنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو ڈانٹا، جھڑکا، سختی سے منع کیا۔ جس چیز کو اللہ کے نبی منع فرمائے، طارق صاحب کہتا ہے کھڑے ہو کر پینا گناہ نہیں، نبی ڈانٹتا ہے کھڑے ہو کر پینے والے کو، لیکن یہ طارق جمیل صاحب کہتا ہے گناہ نہیں۔ آگے سنیں، اسی صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشربن احدکم، لا کلمے میں پہلے لا ہے، یہی لا یہاں پر ہے، لا الہ ہے نا، کوئی الہ نہیں، اگر کہ نہیں نہیں تھوڑا سا ہے تو یہ لا تو گئی نا، تو یہاں پر بھی وہی لا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی احدکم قائما، کھڑے ہو کر نہ پیے، کوئی کلمے والی لا ہے ادھر، جیسے کلمے میں اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو ماننا کفر ہے، اسی طرح یہاں پر بھی لا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے وہی لا استعمال کر کے فرمایا کھڑے ہو کر تم میں سے کوئی بھی نہ پیے، اس کا انکار بھی کیا ہوگا؟ آگے فرما دیا بھول ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا فمن نسی، اگر کسی سے بھول ہو جائے، یعنی بھول کر کھڑے کھڑے پی لیا، فلا یستقی، فرمایا اس کو الٹی کر کے نکال دے۔ یہ تو جان بوجھ کر دکھا رہا ہے لوگوں کو پی کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بھول کر بھی پی لے تو الٹی کر دے، کتنا سخت حکم ہے۔ مستند احمد میں ہے حدیث صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا اے کھڑے ہو کر پینے والے، جو پانی پی لیا ہے اس کو الٹی کر کے نکال دے، کہہ کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتا ہے شخص اے اللہ کے رسول کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر پینے والے کے ساتھ شیطان پیتا ہے اور شیطان کا جھوٹا اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ طارق صاحب تیرے پیٹ میں شیطان کا جھوٹا چلا گیا، اللہ کے نبی کا فرمان حق ہے۔ لوگوں کو کہتا ہے کھڑے ہو کر پینا گناہ نہیں، اللہ کے رسول اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں اور اس کو الٹی کروا رہے ہیں، قے کروا رہے ہیں، اور تو کہتا ہے گناہ نہیں، پی کر دکھاتا ہے۔ کیا یہ تیرا علم ہے؟ ہاں، اب میں وہ حدیث آپ کو بتاؤں، اس نے تو حدیث نہیں بتائی کہ حضرت علی نے کہاں پر کیسے کہا، میں بتاتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کتاب الاشربہ میں حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 5616۔ یہاں پر ایک راوی کون ہے؟ سمعت نزال لبن صبر، وہاں حضرت انس، حضرت ابو سعید خدری،
حضرت ابو ہریرہ، تینوں راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی کو یوں دیکھا. یہاں کیا ہے؟ نزال بن سبرہ کہتا ہے. کون ہے یہ؟ ہے ان کے مقابلے میں راوی نزال بن سبرہ. حدیث صحیح ہے لیکن بات دیکھیں، یحدث عن علی، وہ علی سے بیان کرتا ہے کہ ایک دن کا واقعہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں مسجد میں آئے، ظہر کی نماز کے بعد لوگوں کے کام کاج کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ گئے، کسی کے فیصلے ہوں گے. حتیٰ حضرت صلاۃ العصر، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا. جب عصر کی نماز کا وقت آیا، ثم اتی بماء، پھر آپ کے لیے حضرت علی کے لیے پانی لایا گیا. کس کے لیے؟ وضو کے لیے. فشرب، تو پہلے حضرت علی نے اس وضو والے پانی میں سے پیا. شرب، پیا. کیسے پیا؟ بیٹھے بیٹھے پیا، کھڑے ہو کر نہیں پیا، بیٹھے بیٹھے پیا. وغسل وجهه، اور پھر اپنے چہرے کو دھویا. پھر اپنے وضو بیٹھ کر کر رہے ہیں، پھر اپنے چہرے کو دھویا. ویدیہ، پھر اپنے ہاتھوں کو دھویا. پھر ورأسہ، پھر اپنے سر کو دھویا. اور پھر ورجلہ، پھر اپنے پاؤں کو دھویا. اب بتائیں اس حدیث میں کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ پوری حدیث پر عمل کرو نا. پہلے پانی آئے وضو کے لیے، اس میں سے پہلے پیو، پھر چہرہ دھو، پھر ہاتھ دھو. ہم پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، یہاں کیا ہے؟ پہلے چہرہ دھو پھر ہاتھ دھو. وہاں پر ہے سر کا مسح کرتے ہیں، یہاں پر سر کو بھی دھویا. کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ یا تو اس پوری حدیث پر عمل کرتا ہے صاحب. ثم، پھر یہ دھونے کے بعد ثم قام، پھر حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ کام سب بیٹھ کر کیے، پھر حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں. فشرب فضلہ، پھر وہو قائما فضلہ، ان فاضل پانی جو اس وضو سے بچ گیا تھا پانی، پھر کھڑے ہو کر وہ پانی حضرت علی نے پیا جو بچ گئے. تھوڑا بہت بچ گیا ہوگا، گھونٹ دو گھونٹ. تو وہ ہماری طرح پانی ضائع نہیں کرتے تھے، وہ پورا پورا پانی لیتے تھے. اور پھر کہتے ہیں وَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ، یہ جیسے میں نے تمہیں کر کے دکھایا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے. یہ ہے پوری حدیث. اب یہ سارا کام کر کے دکھاؤ نا جیسے حضرت علی نے بتایا. نہیں کرو گے. پہلے حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ چہرہ دھوتے ہیں پھر ہاتھ دھوتے ہیں. کہ تم بھی پہلے چہرہ دھو پھر ہاتھ دھو. سر کا مسح نہیں کرتے، سر کو دھو رہے ہیں، تم بھی دھو. پہلے وضو کے پانی سے بیٹھ کر پی رہے ہیں، تم بھی پیو. یا صرف آخری الفاظ لے لیے؟ ہاں، اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی اللہ کے رسول نے وضو کا پانی کھڑے ہو کر پی لیا ہوگا، وضو سے بچا ہوا پانی گھونٹ دو گھونٹ پی لیا ہوگا، تو یہ اس سے آپ کا فیل ہوا. اور حکم کیا ہے؟ ہمیں منع کر دیا ہے. جس طرح وہ 9 بیویاں آپ کا فیل ہے تو ہمیں منع کر دیا ہے. اسی طرح اگر کھڑے ہو کر بالفرض اللہ کے رسول سے ثبوت ملتا بھی ہے تو یہ اللہ کے رسول کا اپنا فیل ہے اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. تو یہ ہے حقیقت ان علماء کرام کی. بھائی جو حدیث پڑھتے ہیں پوری تو پڑھ دو تاکہ سننے والوں کو پتہ تو پڑے اس کا سیاق و سباق کیا ہے. نام تو بڑا ہے، تقریر تو بہت اچھی کرتے ہیں، لوگ سنتے ہی رہ جائیں. لیکن علم کا حال یہ ہے جن کو اللہ کے نبی ڈانٹیں چھڑکیں سختی سے منع فرمائیں. یہ ایک شخص کہتا ہے کوئی گناہ نہیں. اللہ بھائی کھڑے ہو کے پینا بھی سنت. اسی وکیل بڑے تنقیدی ہوتے فتویٰ نہ ٹھوک دے گئے، چونکہ یہاں بیٹھ کے پینے کی مجال کوئی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے پانی پیا. حضرت علی امام الہدا. بھائی نعرے نہ لگا، نعرے نہ لگا، نعرے نہ لگا. او میرے بھائی نعرے نہ لگانا. یوں پانی پیا کھڑے ہو کے، پھر فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا یوں پانی پیتے ہوئے. اچھا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ کے پانی پیو، تو اس میں جوڑ کیا ہے؟ اس میں جوڑ یہ ہے جہاں بیٹھنے میں آسانی ہو کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے. جہاں بیٹھنے میں مشکل ہو میرا نبی سہولت کے لیے آیا ہے، مشقت کے لیے نہیں آیا. سکھ دینے آیا ہے، تکلیف پہنچانے نہیں آیا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر.
میرا رب کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، تنگی نہیں چاہتا۔ تو میں نے اس لیے یہ کہہ دیا کہ ایک تو ہمیں دین کا پتہ نہیں، دوسرا یہ کہ ہمیں احکام کا وزن کا نہیں پتہ کہ یہ مستحب چیز ہے اور اس کا تعلق صحت سے ہے، شریعت سے نہیں۔ میرے نبی نے کہا 3 سانس میں پیو، کھڑے ہو کے نہ پیو، یہ حلال حرام کی بات نہیں، یہ طبی لحاظ سے میرے نبی فرما رہے ہیں 1 سانس میں پی لو کوئی مسئلہ نہیں، کھڑے ہو کے پی لو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، بیٹھ کے پیو تو آپ کو اجر ملے گا۔ اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں بیٹھنا تکلف ہے، تو میرے نبی نے کھڑے ہو کر بھی پیا اور بیٹھ کر بھی پیا، اپنی امت کی سہولت کے لیے، اپنی امت کی آسانی کے لیے۔ لیکن آپ نے 3 دن تراویح پڑھائی، مجمع بھر گیا، چوتھے دن آئی نہیں۔ اب دیکھتے رہے، سحری تک صحابہ بیٹھے رہے، اب نہیں آئے۔ وہ سارے صحابہ سحری پر چلے گئے۔ جب فجر کی نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھ تو رہا تھا تم بڑے شوق سے آئے ہو، لیکن مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں تراویح فرض نہ ہو جائے، لہذا میں اندر ہی بیٹھا رہا۔ اپنی امت پر شفقت، محبت اور رحمت۔ چونکہ میں دین کا پتہ نہیں ہے تو پھر مزاج بھی ماشاءاللہ تھوڑا وڈا ہی تنقیدی ہوندا، کوئی فتویٰ نہ لگ جاتا، میری ساری گل ہی قدم اللہ ایک جڑا مولوی کھلو کے پانی پیندا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے لیے پر واضح کر دیا تھا کہ آپ مجھے معاف فرمائیں، یہ بھی سننا۔